اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی، جو اس وقت امریکہ میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کی انویسٹیگیشن ایجنسی یا FIA نے انہیں اشتہاری مجرم یا پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے۔ بہت شکریہ احمد نورانی وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔ آپ کو اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ اور جو چالان جمع کرایا گیا ہے اس میں کیا چارجز ہیں اور کیس کیا ہے؟ بنیادی طور پہ فیکٹ فوکس نے 20 نومبر پچھلے سال 2022 میں اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے بارے میں ایک خبر کی تھی کہ جس وقت وہ آرمی چیف بنے تھے 2016 میں، اس وقت سے لے کے اگلے 6 سال جو ان کی 2 ٹینیورز تھے، اس دوران ان کے اپنے اور ان کے خاندان کے مختلف افراد کے اثاثوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم نے ڈاکومنٹ کیا تھا کہ زیادہ تر انفارمیشن ان کے ٹیکس، سالانہ ٹیکس گوشواروں پہ جو آفیشلی انہوں نے جمع کروائی اور خود ایڈمٹ کیا انہوں نے، تو زیادہ تر معلومات وہاں سے لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ان کے جو بزنسز تھے، ان کی کاروبار اور ان کے جو عزیز و اقارب تھے ان کے بہت کلوز، انہوں نے جو اس دوران بزنسز شروع کیے جن میں ایک انٹرنیشنل بزنس بھی شامل تھا، تو اس کی تفاصیل شامل تھیں۔ یہ والی خبر جب آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکس ریٹرنز تک ایکسیس حاصل کی گئی ہے یہ غلط طریقے سے کی گئی ہے اور یہ ایک جرم کمٹ ہوا ہے۔ اور پھر 20 دسمبر کو انہوں نے وہ جو ریکارڈ کے متعلقہ لوگ تھے ٹیکس ریکارڈ کے، ان کو گرفتار کر کے 15 دسمبر کو پچھلے سال ہی ایک FIR درج کی FIA میں، جس میں میرا نام تو نہیں تھا لیکن ساری وہ میری سٹوری کی حوالے سے تھی، میری خبر کے حوالے سے، یعنی میرے خلاف تھی کہ یہ غلط ہوا ہے۔ یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو ہوتا رہا کہ صحافیوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے ان کی کسی خبر کی وجہ سے، لیکن وہ کیسز ایسے ہوتے تھے کہ کسی نے خبر کی کسی منسٹر کے خلاف تو اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوا دیا، کسی اغوا کے پرچے میں نامینیٹ کر دیا، کسی فراڈ کے پرچے میں، تاکہ اس کو فکس کیا جائے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پہ FIR ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے یا تم نے اس خبر کے ڈاکومنٹس کیسے لیے ہیں۔ تو یہ کیس تھا جو آپ نے پوچھا، یہ اس خبر کے حوالے سے۔ اور پھر اسی کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ مجھے بغیر کسی کارروائی کے باقاعدہ پروکلیم افینڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا، جو چلان کورٹ میں جمع کرایا گیا۔ اس کے اندر میرے گھر کے ایڈریسز اور تمام تفاصیل وہ دی گئی ہیں، اور وہ ہر وہ الزام ہے جو کہ انتہائی بیہودہ الزام ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ میں نے خبر کیوں کی۔ تو چالان میں آپ کے خلاف کن قوانین کی خلاف ورزیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی، بنیادی طور پہ دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ٹیکس ریکارڈ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو ایکسیس کرنا غیر قانونی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں، امریکہ کے اندر بھی کسی بھی شخص کا جو ٹیکس ریکارڈ ہے اس کو ایکسیس نہیں کیا جا سکتا، یہ غیر قانونی ہے۔ لیکن جو جرنلزم ہے، جو صحافت کا ایک ادارہ ہے، اس میں کسی بھی صحافی کو کوئی بھی شخص کوئی انفارمیشن لا کے دے سکتا ہے۔ صحافی کے صرف 2 کام ہیں کہ صحافتی اصولوں کے مطابق اس انفارمیشن کی جانچ پڑتال کرے کہ کیا وہ ڈاکومنٹ درست بھی ہیں یا نہیں، اور کیا وہ جو انفارمیشن ہے وہ اس کی بنیاد پہ ایک ایسی خبر بنتی ہے جو عام پبلک کے، عام لوگوں کے مفاد کی ہے، ان کے نوٹس میں آنا اس خبر کا ضروری اور اہم ہے، اور پھر اس جس کے بارے میں خبر ہے اس کو موقف دینے کا موقع دے۔ یہ 3 سٹیپس ہیں ایک جرنلزم پریکٹس کے اندر۔ تو وہ اگر کیے جا رہے ہیں تو، اور جرنلسٹ نے خود سے کوئی کام نہیں کیا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائم میں سابق جو پریزیڈنٹ تھے امریکن ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا لائف ٹائم ٹیکس ریکارڈ جو ہے جاری کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ہم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ جو پرائم منسٹر تھے عمران خان، ان کا ساری زندگی کا 42 سال کا ٹیکس ریکارڈ جاری کیا۔ وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے، کبھی کوئی کارروائی، کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ جب آپ اگر ٹیکس ریٹرن آپ تک پہنچ جاتے ہیں، کسی نے آپ کو دیے ہیں، آپ تصدیق کر لیتے ہیں وہ درست ہے، اور اس کے اندر جو انفارمیشن دی گئی ہے وہ ایسی ہے کہ لوگوں کو پتہ لگنا ضروری ہے، تو بالکل اسی چیز کو تو اصل جرنلزم کہا جاتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہماری خبر کے اندر فرض کریں کہ جنرل باجوہ کے اثاثے جو ہیں وہ جس طریقے سے بڑھے ہیں، فرض کریں اسلام آباد میں ایک بہت ہی زبردست ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں بڑے بڑے 5-5 کنال اور 10-10 کنال کے فارم ہاؤسز جو ہیں وہ بڑے بڑے امیر لوگ وہاں پہ بناتے ہیں۔ تو جنرل باجوہ نے وہاں پہ 2 10-10 کنال کے فارم ہاؤسز بالکل جو سینٹرل لوکیشن تھی، موسٹ لگزوریس لوکیشن، وہاں پہ لیے۔ اب ان کی قیمت جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ 12-12 15-15 کروڑ تھی، اور ان کو وہ 4-4 کروڑ اور 5-5 کروڑ میں مل گئے اس وقت۔ جو وہ ملک کے آرمی چیف ہیں، ان کی بیگم نے وہ باقاعدہ ان کو وہ دکھانا پڑا
اس کے اندر. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کرپشن نہیں ہے؟ تو یہ لوگوں کو نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ ان کے ملک کا آرمی چیف کس طریقے سے اپنے اثاثوں میں اضافہ کر رہا ہے؟ تو یہ والی ساری چیزیں جو تھیں وہ چونکہ عوام کے لیے اہم تھیں، ہم نے اس کو رپورٹ کیا، اور یہی الزام ہے بیسیکلی. اسی قانون کی وہ کہتے ہیں خلاف ورزی ہوئی ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ کس قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، دلچسپ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ میری خبر کے بعد بھی پاکستان کا لیڈنگ میڈیا گروپ ہے جیو اینڈ جنگ گروپ، اس کے اندر ایک خبر چھپی عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ بھی کسی اور شخص کے، ایک شہری کے ٹیکس ریکارڈ کے اوپر مبنی تھی، ٹیکس گوشواروں کے اوپر تھی. یعنی ہمیشہ چھپتی ہے، پہلے بھی چھپتی رہی خبریں، بعد میں چھپتی رہیں، لیکن مجھے پن پوائنٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے ملک کے آرمی چیف کی جو اثاثے تھے اس کے اوپر بات کر دی. لیکن جو حالیہ چالان ہے اس میں آپ کی ایک صحافی کی حیثیت سے آپ جو ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، تو آپ کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں گے؟ جی، ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، وہ بنیادی جو قانون کا تذکرہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ریٹرنز حاصل کیے. دیکھیں، اب میں ان کو سورس تو نہیں بتا سکتا اپنا کہ میرا سورس کون ہے، لیکن مجھے جس نے بھی دیا، میں نے خبر کے اندر بھی اس چیز کا وضاحت کی ہے کہ میں نے ان ڈاکومنٹس کو، جتنے بھی آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں، بائی دا وے صرف ریٹرنز نہیں تھے اور بھی بہت کچھ ہے، ان کو متعلقہ اداروں، متعلقہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے پہلے ان کی تصدیق کی، متعلقہ ٹیکس اتھارٹی تصدیق کی کہ کیا بالکل یہی ریکارڈ ہے آپ کے پاس. پہلا یہ میرا یہ ایک فرض تھا. اس کے بعد میں نے اس کو جب رپورٹ کیا تو آن گراؤنڈ ویریفیکیشن کی ان اثاثوں کی. ہمیشہ سے جو ٹیکس ریکارڈ ہے لوگوں کا وہ لیک ہوتا ہے. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ریکارڈ تھا، وہ جا کے نیو یارک ٹائمز نے کوئی وہاں سے ہیک کر کے چوری تو نہیں کر لیا نا، کسی نے، کسی سورس نے ان کو فراہم کیا. انہوں نے صرف تصدیق کی کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے یہ دیکھا، یہ جانچا کہ کیا یہ امریکی عوام کے مفاد میں ہے کہ یہ چیز رپورٹ ہو اور لوگوں کو پتہ لگے. انہوں نے کہا بالکل مفاد میں ہے، ہمارا پریزیڈنٹ ہے، اتنا اہم پبلک آفس ہولڈر ہے، پبلک ٹیکس پیئر منی سے سیلری لیتا ہے، مراحت لیتا ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. کیا آرمی چیف پاکستانی عوام کے ٹیکس پہ نہیں پلتا؟ کیا اس کی انفارمیشن لوگوں کی نوٹس میں نہیں آنی چاہیے؟ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ میں نے تو ہمیشہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی جو آرمی کے افسران تھے ان کی جائیدادوں کے اوپر سٹوریز کی، یہاں پہ آ کر بھی کی، اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہمارا کام ہی یہی ہے. جی، آپ نے ماضی میں بھی ٹیکس ریٹرنز اور اثاثوں پر سٹوریاں کی ہیں، کافی سٹوریز. تو یہ بتائیے کہ پہلے آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے، کوئی قانونی کارروائی ہوئی؟ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال اس لیے ہے کہ پاکستان میں قانونی کارروائی کا رواج نہیں ہوتا. پاکستان میں جب بھی آپ کسی طاقتور کے خلاف خبر کرتے ہیں تو وہ ہماری لوکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ اسے ٹھوک دیتے ہیں. مطلب یہی پراپر ورڈ اردو لینگویج میں بھی یہی یوز ہوتا ہے کہ اس کو ٹھوک دیتے ہیں بیچارے کو. اس کو یا راہ چلتے میں اس کو مطلب پکڑ کے اس کی ٹھکائی کر دی، یا اغوا کر لیا، تشدد کا نشانہ بنایا، اس کی فیملی، خصوصاً فیملی کی خواتین کو ہراساں کرنے کے ہر ٹیکٹس کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان کے دفاعی اداروں کی طرف سے. لیکن اس کیس کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ، میں پاکستان کے اندر نہیں تھا، میرے ساتھ وہ اس طرح فزیکلی تو وہ نہیں ہو سکتے تھے، تو انہوں نے ایک یہ مضحکہ خیز کیس رجسٹر کیا. اسی کیس کے اندر ایک بڑے قابل احترام صحافی ہیں، لاہور سے تحقیقاتی صحافی ہیں شاہد اسلم، ان کو کڈنیپ کیا، ان کے گھر سے زبردستی. کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں تھا، ان کا کسی قسم کا کوئی میرے سے یا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کو صاف ظاہر ہے وہ بڑے زبردست سٹوریز کرتے ہیں FIA کے خلاف، ان کو ان کی کسی خبروں کی وجہ سے نشانہ بنانا تھا. تو پاکستان میں صحافیوں کو نشانہ بنانا تو بڑا عام اور بڑا آسان سا کام ہے. میرے حوالے سے جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا وہ مجھے ڈائریکٹلی انہوں نے مطلب ہے کہ سبق سکھایا. قانونی طور پہ کبھی کارروائی میرے خلاف نہیں ہوئی. یہ پہلا کیس ہے، اور اس کیس میں بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انسٹرکشن دے رہی ہے. اس وقت فوج اس کو نہیں پرسیو کر رہی. FIA کے لوگوں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ اس کیس کے اندر فوج جو ہے وہ بالکل شروع میں ISI نے کوئی انویسٹیگیشن کی، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد وہ کیس FIA کے حوالے ہو گیا، اور اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے مسلسل کہ ان لوگوں کو مثال بنا دیا جائے. آپ کی جو زیادہ تر سٹوریز ہیں وہ اعلیٰ فوجی جو جرنلز ہیں ان کے ٹیکس کے بارے میں ہے، یا جو ہم کہیں گے اثاثوں کے بارے میں ہے. تو اس سے تو فوج یہی تصور لے رہی ہے، یا اسے اس طرح تعبیر کر رہی ہے کہ آپ اس چیز کے خلاف نہیں بلکہ آپ ادارے کے خلاف ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو لوگ مجھے دیکھتے رہے ہیں، میرا کام دیکھتے رہے ہیں، پڑھتے رہے ہیں میری سٹوریز، میں نے پاکستان کے مطلب ٹاپ بیوروکریٹس، پاورفل بیوروکریٹس کے خلاف سٹوریز کی ہیں. میں نے جو پولیٹیشنز انوالو رہے ہیں کسی بھی طرح کے معاملات میں ان کے بارے میں سٹوریز کی ہیں. میری سٹوریز پاکستان کے سابق پرائم منسٹر نواز شریف کے بارے میں ہے. میری سٹوریز پاکستان کے سابق پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں. میں تو ان کے جو ورکرز ہیں ان سے گالیاں کھاتا رہا ہمیشہ، PTI کے لوگوں سے بھی، نون لیگ کے لوگوں سے بھی. جو فوج کے چند لوگوں کے خلاف سٹوریاں
یقینی طور پہ میں نے کی ہیں، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ فوج طاقتور بھی تو ہے، اس سسٹم کے اندر جو پاورفل ہے سب سے وہ وہی ہے. اور کیا جو میں نے سٹوریاں کی ہیں وہ غلط تھیں؟ کیا پاکستان فوج کے جرنیل اثاثے پاکستان سے لوٹ کے یورپ میں، گلف میں، امریکہ میں نہیں لے کے آ رہے؟ کیا وہ یہاں پہ کاروبار یا بزنس امپائرز کھڑی نہیں کر رہے؟ کوئی ایک خبر کوئی جھوٹی تو ثابت کرے نا. تو جب وہ فوج یہ کر رہی ہوگی تو خبر ان کے خلاف چھپے گی. لیکن یہ کہنا کہ صرف ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کرتا رہا ہوں، یہ بات بھی درست نہیں ہے. میں نے ہر کسی کے بارے میں خبریں کی ہیں. ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے آپ کے پاس لیگل کور کیا ہے یا ہوتے ہیں؟ لیگل کور پاکستان کے اندر تو نظام ایسا ہے کہ قانون کوئی چھوٹا موٹا بن بھی جائے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. دیکھیں ایک بنیادی چیز ہے، آج سے تقریباً کوئی 12 سال پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اس وقت ایک NICL سکینڈل تھا، تو اس کے اندر میری مختلف خبریں تھیں. تو NICL سکینڈل کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور ایک کمیشن بنا. تو اس کمیشن میں میری خبروں کی وجہ سے مجھے بھی بلایا گیا، اور ایک خبر کے اوپر مجھے اس وقت کے اس دنیا میں نہیں رہے، اب وہ انٹیریئر منسٹر تھے رحمان ملک، تو ان کے بارے میں ایک سٹوری تھی اس سکینڈل کے حوالے سے. تو انہوں نے اپلیکیشن دی کہ مجھے مجبور کیا جائے کہ میں اپنا سورس بتاؤں. تو اب سورس بتانے کا کبھی بھی جرنلسٹ جو ہے اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. تو ایک کمیشن تھا سپریم کورٹ کا، جسٹس غلام ربانی جج سے سپریم کورٹ کے، انہوں نے اس میں باقاعدہ دونوں طرف سے آرگومنٹ لیے، میری طرف سے بھی آرگومنٹ سنے، رحمان ملک صاحب کی طرف سے سنے، اور یہ قرار دیا کہ کسی بھی جرنلسٹ کو کسی بھی صورت میں اس کا سورس عیاں کرنے کے بارے میں پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. یہ جسٹس غلام ربانی کا باقاعدہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن مطلب آپ پوچھ رہی ہیں کہ کیا لیگل کور ہے؟ اب یہ لیگل کور ہے نا کہ سورس نہیں پوچھ سکتے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. لیکن صاف ظاہر ہے آپ کے سامنے ہر طرح کی کارروائی کی جاتی ہے. ایک صحافی نے خبر کی ہے، بجائے آپ اس شخص کی کرپشن کے اوپر سوال اٹھائیں جس کے بارے میں خبر ہے، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ ہاں بھائی یہ تم نے اثاثے کیسے بنائے؟ یہ گلبرگ گرین کے جو فارم ہاؤسز تھے 5 کنال کا بہت ہوتا ہے، تو انہوں نے 10 کنال کے بھی 2 لے لیے. تو ان کی قیمت تو اس وقت 10-12 کروڑ تھی، تمہیں 4-4 5-5 کروڑ میں کیسے مل گئے؟ عام لوگوں کو کیوں نہیں ملتے؟ یہ تم نے اربوں کے اثاثے کیسے بنا لیے؟ یہ تم نے دبئی کے اندر کاروبار کیسے شروع کر لیے؟ تو اس طرح کے بالکل مطلب انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں اور ڈاکومنٹس کی روشنی میں سارے کے سارے رپورٹ کیے گئے ہیں. آپ ان لوگوں کو بتا کے پوچھیں ہاں بھئی یہ تم نے کیسے اثاثے بنائے؟ تمہارا تو کوئی بیک گراؤنڈ ایسا نہیں تھا کہ تمہاری نہ تو کوئی والد کی تمہاری کتنی زمینیں، معمولی سے وہ فوجی افسر تھے، اور نہ کوئی اتنی بڑی جائیداد، اور تم ارب پتی بن گئے اور دنیا بھر میں اثاثے پھیل گئے. تو یہ نیب نے پوچھنا تھا، یہ ان عدالتوں نے، پاکستان کی عدالتوں نے اداروں کو کہنا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں. وہ الٹا میرے گرد کر کے میرے گھر کے ایڈریسز پھیلا رہے ہیں اور میری فیملی کو نشانہ بنانے کے لیے ہر حد کراس کر رہی ہے موجودہ حکومت. پاکستانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک کی جو سلامتی ہے اس پر سمجھوتا کیا جائے. آپ کیا جواب دیں گے؟ ملک کی سلامتی انورٹڈ کاماز میں اس کے اوپر اس کو جواد بنا کے کوئی بھی ناکام ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے ہی شہریوں کی وفاداری پہ بھی شک کرتی ہے اور اپنے ہی شہریوں کو مثال بناتی ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتی ہے. یہ کسی بھی ناکام ریاست کی نشانی ہوتی ہے. میں پاکستان کو ناکام ریاست نہیں سمجھتا، لیکن بعض لوگوں کی ضد ہے کہ اس کو ناکام ریاست بنانا ہے. قومی سلامتی کے مطلب کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پاکستان کا ہر ذی شعور شخص جانتا ہے. ٹھیک ہے، قومی سلامتی وہی ہے جس کو انشور کرنے میں ہم ہمیشہ ناکام رہے. میڈیا آزاد ہوتا ہے اور میڈیا کی آزادی سے غلط اور بے بنیاد چیزیں لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اس سے قومی سلامتی مضبوط ہوتی ہے. یہ نیریٹو ہی غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا اس نیریٹو کو کہ میڈیا جو ہے وہ اگر فوجیوں کے خلاف یا ان کی کرپشن کے خلاف کرے گا تو چونکہ فوج بڑا مقدس ادارہ ہے تو اس سے قومی سلامتی پہ کوئی حرف آ جائے گا. قومی سلامتی پہ حرف نہیں آتا. قومی سلامتی مضبوط ہوتی ہے سچی اور کھری صحافت سے. آگے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کن نتائج کی توقع کر رہے ہیں؟ آگے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس لیگل آپشنز کیا ہیں؟ جی لیگل آپشن یہی ہے کہ ابھی وہ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، وہ مطلب اس کے آگے جا کے وہ میری پراپرٹیز کو کنفیسکیٹ کر سکتے ہیں، میرے بینک اکاؤنٹس کو سیز کر سکتے ہیں. میں اپنے وکلاء سے رابطے میں ہوں. تو میں نے ابھی ایک بڑی قابل احترام وکیل ہیں اسلام آباد میں، ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ مجھے ریپرزینٹ کریں اور ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور صاف ظاہر ہے کہ FIA کے اس پروسیس کو بھی چیلنج کریں گے اور عدالت کا جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے بطور صحافی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کریں کہ یہ خبر کرپشن کے اوپر ہے. بھائی
یہ کرپشن کا انویسٹیگیٹ کرنے کا آرڈر دیں, صحافی کو چھوڑیں, خبر میسنجر کو آپ شوٹ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہا کیا گیا, اگر غلط کہا گیا تو بالکل کارروائی کریں. اگر خبر کے اندر کوئی ایسا اثاثہ میں نے لکھ دیا ہے, ایک اثاثہ ایسا لکھ دیا ہے جو جنرل باجوہ کی بہو کا, جنرل باجوہ کے سمدھی کا, یا جنرل باجوہ کا اپنا ان کے بیوی کا نہیں ہے, یا وہ ان کا پہلے سے تھا, انہوں نے جنرل باجوہ کے اس ٹینیور کے دوران نہیں بنایا, تو میں مجرم ہوں, مجھے بالکل سزا دی جائے, میں خود کہتا ہوں.